ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس بامقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اور اتنے بڑے فقیہ ہو، اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو، بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے، امام شافعی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو،
ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہم تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، حضور کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا، اللہ اکبر۔ تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا، چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا۔ حضور نے کہا تھا نا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ ملنے گئے حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق، حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے، حضور کو دیکھنے نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو، تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے، کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے، کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی، اچھا حشر کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن